نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 اور 92 لفظی ترجمہ۔ وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں بھی، ثقفتموہم پاؤ ان کو تم۔ ثقفتمو یہ ثقفہ یثقف سمع یسمع باب سے آتا ہے۔ ثقفاً ثقف الشیء کوشش کے بعد، تلاش کے بعد پا لینا یا قابو پانا۔ اور ثقف العلم علم کا ماہر ہونا، تو ماہر بھی کوشش اور تلاش کے بعد ہوتا ہے۔ اور الثقافہ بھی اسی سے ہے، علم، ہنر، تہذیب، کلچر۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم نکالا انہوں نے تم کو، والفتنۃ اور فتنہ، یہ فتنہ جو ہے فتانون سے نکلا ہے۔ فتانہ خام سونے کو تیزاب میں جب ڈالا جاتا ہے تو جوش مار کر تیزابیت کی وجہ سے اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے۔ آزمائش اور امتحان کے معنی میں، اور یہاں پر دین سے روکنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور دوسرے مقام پر شرک اور کفر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور پھر یہ جھوٹ کے معنی میں بھی قرآن میں آیا ہے۔ والفتنۃ اور فتنہ دین سے روکنا، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے۔ ولا تقاتلوہم اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد پاس مسجد کے۔ کون سی مسجد؟ الحرام، عزت والی مسجد، مسجد حرام کے پاس۔ حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم لڑے وہ تم سے، فیہ اس میں، فإن قاتلوکم بس اگر لڑے وہ تم سے، فقتلوہم تو قتل کرو ان کو، کذالک اسی طرح، یا یہی، جزاء سزا ہے، الکافرین دین نہ ماننے والوں کی۔ فإن انتہوا پھر اگر باز آ جائے وہ، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غفور بڑے بخشنے والے، رحیم بار بار رحم کرنے والے۔ وقاتلوہم اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ، لا تکون نہ رہے، فتنۃ فساد دین سے بچلانا، دین سے روکنا، ویکون اور ہو جائے، الدین دین، للہ اللہ کے لیے۔ فإن انتہوا پھر اگر باز آ جائے وہ، انتہوا انتہا، اینڈ تک پہنچنا، آگے نہ بڑھنا، اور روکنا، نہی عن المنکر ناجائز کاموں سے روکنا، اس کے مقابلے میں امر آتا ہے، حکم دینا، منع ہونا اور ضد اس کی آگے بڑھنا، کام کرنا۔ فلا عدوان تو نہیں ہے حد سے بڑھنا، الا مگر، علی الظالمین ظلم پیشہ لوگوں پر۔ اب یہ ان آیتوں میں
جہاد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر بھی ان آیتوں میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ تو قتال اور جہاد ان دونوں کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جہاد اور قتال، جہاد روز اول سے ہے، مکی زندگی سے ہے، اور جہاد کمپریہنسو ورڈ ہے جو قتال کو بھی شامل ہے۔ قتال جہاد کا ایک حصہ ہے۔ ہر جہاد قتال نہیں ہے، لیکن ہر جہاد جو ہے قتال نہیں ہے، لیکن قتال جو ہے وہ جہاد میں داخل ہے۔ اب جہاد اپنے جامع معنی میں جس طرح ابتدا میں بتایا گیا ہے، مال لگانا، انتہا درجے کی کوشش دین کو آگے پھیلانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، دعوت کے راستے سے، تصنیف و تالیف کے راستے سے، اور اس راستے میں جب رکاوٹیں کھڑی ہو جائے تو اس وقت پھر ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کے اپنے آداب ہیں۔ اور یہ آیتیں جو ہیں، ان آیتوں میں پھر فوج اور عسکریت کا وجود اور وجوب بھی ثابت ہوتا ہے۔ جب تمام اہل ایمان کو اجتماعی طور پر یہ حکم دیا گیا ہے وَاقْتُلُوهُمْ، اب یہ دفاعی، علماء فرماتے ہیں دفاعی جنگ فرض عین ہوتا ہے، اس سے کہ حملہ آور اس صورت میں کفار ہیں، اور اقدامی جنگ فرض کفایہ ہوتا ہے، اور وہاں پر امام کا، امیر کا ہونا ضروری ہے، وہ بھی اسی آیت سے ثابت ہے۔ اور وجوب جو ہے، واجب ہونا، جہاد کا فرض ہونا ان حالات میں جو پہلے بتائی گئی ہیں، اس کا وجوب بھی بطور عبارت النص جو ہے وہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اور امام کا ہونا، چونکہ اتنی بڑی جمعیت ہوگی، لوگوں کا مجمع ہوگا، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی تنظیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ایک بڑے کی ضرورت ہوگی، ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہوگی، تو وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان مسلمانوں کا وہ اجتماع اور یہ اجتماعی فریضہ کہ ان مسلمانوں کا کوئی ایک بڑا ہو جو ان کو سنبھالے، تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ نص کا تقاضا یہ ہے کہ امیر ان لوگوں کا منتخب ہو۔ تو جب جہاد شروع ہو جائے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ ان کو، یعنی جہاد جب شروع ہو جائے اور وہ تمہارے ساتھ لڑائی کے میدان میں ہیں، تو ان کا پیچھا کرو اور ان سے پہلو تہی مت کرو، بھاگو مت، بلکہ تلاش کر کے ان کو قتل کرو۔ حیث ثقفتموہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کے پڑوس میں رہتا ہے یا مسلم کنٹری کا وہ سٹیزن ہے، اس کو بندہ تلاش کر کے یا گھاٹ لگا کر اس کو قتل کرے، یہ ناجائز ہے، پہلے بتایا جا چکا ہے۔ وہ ذمہ کہلاتا ہے مسلم اسٹیٹ کا غیر مسلم شہری۔ تو مسلمان ریاست کا غیر مسلم شہری جو ہے، اس کو وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب مقدس ہیں، جس طرح ایک مسلمان کی جان، عزت، آبرو مقدس ہیں، ان کے حفاظت کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو
من حیث جہاں سے اخرجوکم انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ اب یہ مخصوص اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جہاں پر مشرکین مکہ نے اہل ایمان کو نکلنے پر مجبور کر دیا، مسلمانوں کو پریشان کر دیا، ان کا جینا دو بھر کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہجرت کا آیا۔ تو اگر یہ پریشان نہ کرتے تو اللہ ہجرت کا حکم بھی نہ دیتے۔ تو اب مسلمانوں کی طاقت جو ہے زیادہ ہو گئی، مسلمان مضبوط ہو گئے۔ ہجرت کے بعد تو اللہ نے فرمایا اب ان کو نکالو، تم بھی اپنا حق جو ہے وصول کرو۔ من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، یعنی مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ سے انہوں نے نکالا تھا تو اللہ نے ان کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا حکم دیا۔ جو مقابلے کے لوگ تھے، مقابلے میں آنے والے، اور جو تسلیم ہو گئے وہ تو وہاں ہی ٹھہرے رہے۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ یعنی دین سے لوگوں کو روکنا، دین سے بچلانا، یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ اب اس لا تعتدو جو ہے اس آیت میں، گزشتہ آیت میں لا يحب المعتدین اور لا تعتدو، تو حکم جو ہے عام ہے، اور اس خاص موقع پر ابتدا کرنے کی ممانعت تھی، چونکہ صلح حدیبیہ بیچ میں حائل تھا۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہو چکا تھا 6 ہجری کو، تو صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمان ابتداءً لڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے صلح کا معاملہ تھا۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ حرم شریف جو ہے وہ تو چاروں طرف دور تک پھیلا ہوا علاقہ ہے، وہ حدود حرم کہلاتا ہے۔ اب حدود حرم کے اندر بد امنی اور اس کا ہرا پودا کاٹنا، اس کے جانور کو قتل کرنا، شکار کھیلنا وغیرہ، یہ سب ناجائز۔ ومن دخلہ کان آمنا، انسان تو انسان، وہ تو جو ہی حدود حرم میں داخل ہو جائے وہ مامون ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اب ایک طرف تو یہ بات تھی، مسلمانوں نے صلح کیا تھا کفار کے ساتھ کہ ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، دوسری طرف پھر یہ شک و شبہ پڑ گیا کہ بھئی 7 ہجری کو عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس وقت اگر کفار کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، وہ اگر وعدہ خلافی کرے اور ہتھیار اٹھائے، دوسری طرف حرم شریف ہے اور جو کہ محترم ہے، اس وقت کیا کیا جائے؟ ان کا مقابلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ مقابلہ کیا جائے تو خون ریزی ہوگی، خون بہے گا، تو مسلمانوں کے لیے جنگ کیسی جائز ہوگی؟ حرم تو محترم ہے، وہاں قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ جواب دیا اس کا، حرم میں اقدامی جنگ جائز نہیں ہے، پہل کرنا جائز نہیں، دفاع کر سکتے ہیں، اگر تمہارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے تو اس کا دفاع، اس صورت میں اپنا دفاع تم کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کو اوپر کی آیت میں ابتدا کرنے سے روکا گیا ہے، صرف دفاع کی اجازت دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں جو اقدام کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یعنی اقدام حرم شریف یعنی مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کر کے، یہ پیغمبر کی خصوصیت تھی، اور کچھ وقت کے لیے اللہ کے رسول کے لیے یہ حکم ریلیکس کیا گیا تھا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس، حرم شریف میں مت لڑو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑے، یعنی اگر ابتدا ان کی طرف سے ہو گئی تو جواب دے سکتے ہو، اور یہ دفاعی جنگ کی مثال بھی ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے تو ان کو قتل کرو، لڑے تو ان کے مقابلے میں پھر سر نہیں جھکانا ہے، وہ اگر لڑنے کے لیے آ جائے تو ان کو صلح کا پیغام نہیں دینا ہے، بلکہ بے جگری کے ساتھ لڑنا ہے۔ سکہ کافر جب لڑتا ہے تو اس کے سامنے دنیا ہے، دنیاوی مفاد ہے، اقتدار ہے، اور مسلمان جب لڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے لڑتا ہے۔ یہ اگر مرتا ہے تو شہید ہے، یہ اگر زندہ آتا ہے واپس تو غازی ہے، اور ساتھ مال غنیمتوں کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، اور اس کا دین پھر غالب ہوتا ہے، کفر مغلوب ہوتا ہے۔
اور زمین کے اوپر امن قائم ہوتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، تو فرمایا اگر یہ تمہارے ساتھ لڑ پڑے فقتلوہم، ان کو قتل کرو، کذالک جزاء الکافرین، یہی ہے کافروں کی سزا۔ اب کافروں سے تو اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی جہاں کہیں کافر مل جائے اس کو قتل کرو، کافر کو دعوت دینے کی بات۔ کافر اپنے کفر پر اگر ٹھہر کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اسلام مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ اس کو دین کی دعوت پہنچاؤ، اس کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کراؤ، اور اب اس کے دل میں ہدایت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اب اگر کافر مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، نہ کوئی پروپیگنڈا ہے، نہ ان کو کوئی ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے، تو اس صورت میں اس کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دشمن جو ہے وہ جنگ کے دوران بھی ایمان لے آئے، جنگ کے دوران حالت جنگ میں، تو جنگ روک دینا ضروری ہے، جنگ بندی کرنا اس وقت ضروری ہے خواہ انہوں نے مسلمانوں کو کتنا ہی نقصان پہنچایا ہو۔ اور جس طرح یہ حکم دشمن قوم کے لیے ہے، دشمن فرد کے لیے بھی ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ متفق علیہ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ لوگوں سے جنگ کرو، حتی یقولو، یہاں تک کہ وہ کہے، یشہدو، گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ بس جب انہوں نے یہ کام کیے، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر الا بحق الاسلام، اس حدیث کے آخر میں آتا ہے، حق اسلام کی وجہ سے، اور ان کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو اس حدیث میں جنگ کرنے کا نہیں، محدثین یہ فرماتے ہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جنگ بندی کا بیان ہے۔ لوگ اگر یہ مزاج دکھائے، توحید اور رسالت پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، ارکان اسلام کو مان لے، تو پھر ان پر ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام جو ہے تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، انتہا ینتہی ٹو اینڈ، ایک حد تک پہنچنا، حد تک پہنچ کے چیز کام بند ہو جاتا ہے، تو اگر وہ بند ہو گئے، باز آ جائے، باز آنے سے مراد اسلام قبول کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم والے ہیں۔ تو رحم والے، بخشنے والے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے کفر پر رہ کر اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی، سیز فائر کیا اور اللہ ان کو بخش دے گا اور اللہ ان پر رحم کرے گا، نہیں۔ رحم اور بخشش کے لیے بنیاد عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے کو درست کریں، انتہاؤ کفر، شرک، ان چیزوں کو بند کر دیں، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آئے، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرے اور آخرت کی تیاری شروع کرے، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے۔ تو جہاد جو ہے یہ پہلے بتایا جا چکا ہے، جہاد دفاعی بھی ہے، اقدامی بھی ہے۔ اقدامی مینس اوفینسیو وار ہے، دفاعی ڈیفینسیو ہے۔ اوفینسیو اور ڈیفینسیو دونوں طرح کی جہاد دین اسلام میں ہے۔ اگر دشمن مسلمانوں پر چڑھ دوڑتا ہے تو ان کو ہٹانا ضروری ہے، جیسے غزوہ احزاب میں سارے مکے کے لوگ جو ہیں 3000 کی تعداد میں قبائل کو لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہوئے، تو ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، دفاعی جنگ ہے۔ اگر دشمن جو ہے اسلام کی گاڑی میں روڑا اٹکائیں گے، دعوت کا کام کرنے نہیں دیں گے، مسلمان پر مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم ڈھائیں گے، جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طرح ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور اب موجودہ 2017 تک نیپال میں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا۔ وہ مسلمان ان سے کیا مانتے تھے؟
مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کر دیا اور پھر اس اقلیت کو بھی ختم کر دیا۔ مسلمان ان سے لڑائی نہیں کرتے، مسلمان اپنے دین پر تھے، مسلمان مامون تھے، اور مسلمان امن دینے والا ہے، مسلمان کا دین امن والا ہے۔ تو اب ان حالات میں یقیناً وہ ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو جب ظلم و ستم ڈھائیں گے تو بھی ان کا دماغ درست کرنا ضروری ہے کافر کا۔ تو اب یہ اقدامی جہاد ہے، جیسے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی کافروں نے، معاہدے کو 2 سال کے اندر سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ قریش نے جو ان کا جو حلیف تھا، ان کے ساتھ الائنس میں تھا بنو بکر قبیلہ، ان کی مدد کی، اور انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر ظلم ڈھایا۔ تو بنو خزاعہ والوں نے آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے بہت سے آدمی مار ڈالے ان لوگوں نے، تو نبی علیہ السلام نے اقدام کیا اور مکہ مکرمہ فتح کیا۔ تو غرض ہے جہاد جو ہے فتنہ دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، فساد دور کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے۔ اگر کفار ایمان کی راہ نہ روکیں گے یا مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنائیں گے تو جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے لیے کفر علت نہیں ہے، کفر کا ہونا جہاد کے لیے علت نہیں ہے کہ جہاں کافر ہے وہاں لڑو، یہ نہیں۔ کافر کی سرکشی جو ہے، دین اسلام کی دعوت کی راہ میں روڑے اٹکانا، رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ علت ہے کہ ہتھیار اٹھائی جائے۔ ظلم کرنا یہ علت ہے، ہتھیار اٹھائی جائے۔ ملک گیری کے لیے جہاد نہیں کہ ہم کسی ملک پر قبضہ کر لیں، اور دعوت کا کام کافروں کے ملک میں بھی جاری رہے گا، اور اہل سعادت ایمان سے بہرور ہوں گے۔ جب دعوت کا کام ہوتا ہے تو دعوت کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، زبانی دعوت دو، مال کے ذریعے لوگوں کی مدد کرو، ناداروں کے ساتھ ہیلپ کرو، وہ تمہاری بات سنیں گے۔ اور صاحب قلم ہے، قلم لکھ کر، قلم سے آرٹیکل لکھ کر کفار کے شکوک و شبہات کا جواب دے کر اپنے دین کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لے آؤ۔ تو اس طریقے سے لوگ دین اسلام کی طرف آئیں گے۔ اور کوئی ایک دکا شرارت پر اتر آئے یا ظلم پر کمر باندھے اور کافر حکومت اس کی پشت پناہ نہ ہو تو اسی کا دماغ درست کیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ دور ہو جائے، فساد دور ہو جائے۔ یہ فساد مسلمانوں کو دین سے بچلانا، روکنا، مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے نہ دینا، قرآن کی تعلیمات کو روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم کو بند کرنا، روکنا، یہ سب فتنے میں داخل ہے۔ جہاں کہیں ہو رہا ہے، اگر کسی مسلم کنٹری کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے، مختلف طریقوں سے دین کی تعلیم کو روکتے ہیں، اور دین کی تعلیم کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کے لیے قلم استعمال کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچایا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان اداروں کا یعنی بدنیتی کے ساتھ احتساب کیا جاتا ہے، اور ان اداروں میں آنے والے طلباء عظام ان کو تنگ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس فتنے میں داخل ہے۔ اب جو حکومت یہ کام کرتی ہے، جو تنظیم، جو جماعت اس قسم کی حرکت کرتی ہے، تو اس کا دماغ بھی درست کرنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ دور ہو جائے۔ یہ فتنہ دور ہو جائے مذہبی آزادی ہے۔ یہ مسلمانوں کو بچلانا، روکنا دین سے، جس طریقے سے بھی کافر مسلمانوں کو دین سے روکتا ہے ان طریقوں پر پابندی لگ جائے، چاہے وہ ٹی وی پروگرامز ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے ہے، چاہے وہ منتھلی اینولی اور جرنلز کے ذریعے ہے، ان پر کافر لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے خرچ کر رہا ہے کہ دینی تعلیمات کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو دین اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آزاد رہیں۔
دین کی دعوت ان تک پہنچے اور پہنچانے والے صحیح طریقے سے مناسب طریقے سے دین ان تک پہنچائے اور وہ ماننے نہ ماننے کے لیے آزاد ہو جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کیا جائے، ان کے خلاف کتابیں نہ لکھی جائے، ان کو جیلوں میں نہ ڈالا جائے، ان کو ذہنی ٹارچر نہ کیا جائے۔ تو پھر دین اسلام ایک دعوتی دین ہے، دعوتی دین ہے۔ دین اسلام کے پاس پیسہ نہیں ہے، دین اسلام کے پاس قرآن ہے، الہی تعلیمات ہے، اپنی اصلی شکل میں محمد الرسول اللہ کا طریقہ، ان کی سنت ہے، اور یہ تعلیم فطرت ہے، اور جس انسان کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے وہ اس تعلیم کو سنے گا، سیکھے گا تو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ منع ہو جائے کفار یہ دین سے روکنے والے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں ہی پر زیادتی ہے، جو ظالم ہیں ان کے خلاف پھر کارروائی کی جائے گی، عام لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔